السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابن عمران وعافية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ مومنوں کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق اتنا زیادہ ہے کہ اس تعلق پہ تمام تعلقات قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اور جب اہل ایمان کا روحانی تعلق اپنے نبی سے اس قدر زیادہ ہے تو پھر جو نبی کی بیویاں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا روحانی تعلق ہوگا جس طرح نبی
وہ روحانی تربیت کا باعث بنتا ہے، حقیقی باپ جسمانی تربیت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں وہ روحانی مائیں ہیں۔ ایک تو اس بات کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں، اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ اللہ کے دین کی تبلیغ تھا، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا۔ اور اس دین کو جن تک پہنچانا تھا ان کی دو قسمیں تھیں، ایک مرد ہیں اور دوسری عورتیں ہیں۔ تو مردوں تک اللہ کا دین صحابہ کی وساطت سے پہنچا، اور عورتوں تک دین وہ ازواج مطہرات کی وساطت سے پہنچا۔ یعنی گویا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی تربیت کی، تو اسی طرح ازواج مطہرات میں نے بھی روحانی تربیت کی۔ تو جس طرح انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے، یعنی وہ ماں باپ جنہوں نے اسے جنم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ تو جس طرح حقیقی ماں باپ کا احترام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طرح روحانی باپ اور روحانی مائیں ان کے قدموں میں بھی جنت ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی تعریف کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام اور درجہ دنیا کی دوسری عورتوں جیسا نہیں، بلکہ ایک طرف دنیا کی تمام عورتیں ہوں اور ایک طرف اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات ہوں۔ ان کا مقام اور مرتبہ فضیلت کے لحاظ سے ان دوسری عورتوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام اور مرتبہ دوسری عورتوں جیسا نہیں، بلکہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تم بہت اونچی ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے نبی کو یہ فرمایا کہ اے پیارے نبی آپ اپنی بیویوں سے پوچھیں یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ کہ اے پیارے نبی
آپ اپنی ان بیویوں سے پوچھیں کیا ان کو دنیا سے محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ اب یہ بتائیں، اگر ان کو دنیا چاہیے تو ان کو دنیا دے دی جائے گی، اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح مضبوط کر دیا جائے گا کہ اس تعلق کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ سنائی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اے عائشہ، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، لیکن قربان جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ، وہ فرماتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا دنیا سے زیادہ محبت ہے؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلہ میں دنیا کی تمام دولت کو جوتے کے نوک پہ بھی نہیں سمجھتی۔ اور اسی طرح دوسری ازواج مطہرات نے بھی یہی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے پیارے نبی، یہ جو بیوییں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں یہ عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں، بلکہ میری نظر میں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ میں ان کے اس عمل سے، اس کردار سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ اے پیارے نبی، لا یحل لک النساء من بعد ان تبدل بہن من ازواج، اے نبی میری طرف سے آپ کے اوپر یہ پابندی ہے کہ آپ کو جو اختیار تھا، مرد کو اختیار ہوتا ہے نا طلاق دینے کا، یعنی اگر بیوی سے کسی وجہ سے وہ ناخوش ہے، بیوی اس کی فرما برداری نہیں کرتی اور اس کے کہنے پہ نہیں چلتی، تو آخری حل پہلے تو سمجھانا ہے، لیکن آخری حل کیا ہے؟ پھر طلاق دے کے طلاق ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اس عمل کو اتنا پسند کیا، ایک تو ان کو مومنوں کی ماؤں کا درجہ دیا، یعنی ماں کا درجہ کیوں دیا؟ کیونکہ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے عیبوں کی تلاش میں نہیں رہتی، یا ان کی غلطیوں کو سر عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا، یا ان کے اوپر الزام نہیں لگایا جاتا، بلکہ اچھی اولاد، اگر دوسرے بارے میں کہہ دیں جو حلال کی اولاد ہوتی ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، وہ اپنی ماؤں کے بارے میں اپنی زبان پہ کوئی غلط لفظ لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، ایسا لفظ نہ کہنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، ان کے دلوں میں
تمہاری اس بات کا افسوس ہو، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ پابندی لگائی کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہماری ہزاروں مائیں ان ہماری روحانی ماؤں پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، چاہے جائے کہ ہم ان کی غلطیاں نکالیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک تو آپ کی ازواج کو مومنوں کی ماؤں کا درجہ دیا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے تو لازم ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کی بیویوں کو اپنی ماں تسلیم کرے، اور جو آپ کی بیویوں کو اپنی ماں تسلیم نہیں کرتا وہ پھر اللہ کے نبی کو نبی بھی نہیں مانتا۔ یہ تو دو اور دو چار جیسا مسئلہ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کا تعلق اپنے نبی سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ وازواجہم امہاتہم، اور نبی کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کو اپنا نبی مانتا ہے، ان کی نبوت پہ ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ کی ازواج کو اپنی ماں سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے قدموں کے ساتھ جڑ گیا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں سے جڑنے والے کے لیے جنت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں سے جو جڑ گیا اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو حفصہ سے جڑ گیا اس کے لیے جنت ہے۔ جو سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں سے جڑ گیا اس کے لیے جنت ہے۔ جو ام سلمہ کے قدموں سے جڑ گیا اس کے لیے جنت ہے۔ جو میمونہ کے قدموں سے جڑ گیا اس کے لیے جنت ہے۔ جو جویریہ کے قدموں سے جڑ گیا اس کے لیے جنت ہے۔ جو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں سے جڑ گیا اس کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک تو اللہ نے نبی کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دیا، اور دوسری ان کو یہ راز بخشا کہ جو مرد کو خامد کو طلاق کا حق ہوتا ہے کہ کسی وقت طلاق دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج۔ اے پیارے نبی، آپ کے اوپر یہ پابندی ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ جو آپ کی بیویاں ہیں یہ ہمیشہ آپ کی بیویاں رہیں گی، دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، جنت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی۔ اور دوسری پابندی یہ بھی ہے کہ آپ اگر چاہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ بھی آپ کے اوپر پابندی ہے۔ یعنی ایک تو مختار کن کا مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا کہ اللہ کے نبی کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں، اتنا ہی اختیار ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، یعنی آپ کے لیے حلال نہیں کہ آپ ان کے علاوہ کسی اور بیوی سے کسی اور عورت سے نکاح کریں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ
یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اس کی جگہ کوئی اور عورت لے آئیں اور بیوی دے آئیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں۔ اور دوسری پابندی آپ کی بیویوں کے لیے یہ لگا دی کہ اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے لیے بھی حلال نہیں کہ نبی کے بعد تم کسی اور سے نکاح کر سکو، کیونکہ خامد جب فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو عدت گزارنے کے بعد یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کے اوپر پابندی لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم آگے کسی اور سے نکاح کرو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ نبی کو پابند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا کہ آپ نے اب ان کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ کیوں؟ ان کے کردار سے، ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہو چکا ہے کہ اب یہ آپ کی ہمیشہ بیویاں رہیں گی۔ اور پھر اگر کسی نے اپنی بدباطنی کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے ان بیویوں میں سے کسی بیوی پر تہمت لگائی، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی گئی غزوہ بنی مستلق میں، جب آپ قافلے سے پیچھے رہ گئی تو بعد میں آپ اپنے قافلے کے ساتھ ملی تو منافقوں نے شور مچا دیا، آپ کے کردار پہ شک کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ بھی بند کیا کہ اے منافقوں، لئن لم ينتهِ المنافقون، اے منافقوں اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو یاد رکھو تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ تم یاد رکھو گے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے پاک دامن عورت پہ، نبی کی بیوی پہ تہمت لگائی ہے، اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور قیامت کے دن وہ بڑے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہمت کی وجہ سے بڑی اذیت پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی اذیت پہنچی، ابو بکر صدیق اور ان کی بیوی ام رحمان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا، اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ اے عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آنسوؤں کا بدن کھل گیا اور کہنے لگی ہے اللہ کے نبی، میں اگر اپنی برات کا اظہار کرتی ہوں تو آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا، اگر میں ایسی بات کا اقرار کر لیتی ہوں جو میں نے نہیں کی تو آپ مجھ پہ یعنی آپ میری بات کو تسلیم کر لیں گے، حالانکہ میں سچی ہوں، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ کو یہ بات کہی کہ آپ اللہ کے رسول کو میری طرف سے جواب دیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ بیٹا اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کو کیا جواب دیں۔ تو جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو اے اللہ اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ اب تیرے در کے سوا میرا کوئی دروازہ نہیں ہے، اے اللہ آج اس الزام سے مجھے بری کرنا ہے تو تو نے کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا بری کیا؟ اگر حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے گواہی دی، اگر حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے بچے سے گواہی دلائی، عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی اور انہوں نے اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ میری ماں ہے اور تم اس کے بارے میں جو کہتے ہو وہ سب غلط کہتے ہو، بہتان لگاتے ہو۔ اور ادھر رسول اللہ نے بعض صحابہ سے مشورہ کیا تو وہ بھی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے پوچھا تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نکاح آپ کا کس نے کیا تھا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرا نکاح تو اللہ نے کیا تھا، اللہ نے اس کا انتخاب کیا تھا میرے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جب اللہ نے آپ کا انتخاب کیا تھا پھر میرا یہ اعلان ہے کہ اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں یوسف علیہ السلام کو ایک بچے سے گواہی دلوا کے بری کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو بچے سے گواہی دلا کے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا، لیکن جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اللہ نے کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی، کسی اور سے گواہی نہیں دلوائی، اللہ تعالیٰ خود گواہی دینے کے لیے میدان میں آئے اور اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے میرے پیارے نبی، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ جو عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ بکواسی ہیں اور وہ بہتان باندھنے والے ہیں۔ آپ کی بیوی عائشہ پاک ہے اور اگر پاک نہ ہوتی تو میں کبھی اس کا آپ کے لیے انتخاب نہ کرتا۔ تو یہ ہے مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے بارے میں ایسے بدبخت لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اللہ کے نبی ان سے راضی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ ایسا راضی ہوا کہ تہمت لگانے والوں نے مجھ پر تہمت لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ جب نبی علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو میرے گھر میں بھیج دیا، نبی کو میرے گھر میں بھیج دیا۔ آخری وقت، آخری ایام نبی علیہ السلام نے میرے گھر میں گزارے اور جب آپ فوت ہوئے آپ کا سر میرے سینے پہ تھا اور جب آپ کی وفات ہوئی اس دن وہ دن تھا جس دن میری باری تھی، اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے اعزاز بخشا کہ میری تھوک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ اب وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ آخری وقت میں، میرا بھائی آیا اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ مسواک کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ میں نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لی، میں نے اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کر کے وہ اللہ کے رسول کو دی اور اللہ کے رسول نے اس مسواک کو کیا، گویا کہ میرا تھوک اور رسول اللہ کا تھوک آخری وقت میں مل گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اب میں نے مسواک کر لی ہے، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ کی شان اگر دیکھنی ہے تو ایک مکالمہ، یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ بیویاں اور ہیں، نبی کا آل اور ہے، اہل بیت اور ہیں، بیویاں اہل بیت میں نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اہل بیت میں اسے ہوتی ہے۔ انما یرید اللہ لیطہرکم
اہل البیت انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اللہ مومنوں کی بیویوں، اللہ کے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں پاک کرنا۔ اہل البیت، یہاں اہل البیت کا لفظ جو ہے نبی علیہ السلام نے بیویوں کے لیے بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے لیے بولا ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اہل کا لفظ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے بولا، لوط علیہ السلام کے واقعہ میں اہل کا لفظ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے بولا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیوی میرا آل بھی ہے، آل بھی ہیں اور آل رسول سے بھی ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں لقد طاف بآل محمد، لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو آل محمد کے پاس آئیں، آل محمد کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے باپ خاندوں کی شکایت کرنے کے لیے۔ تو یہاں شکایت عورتیں کن کے پاس آ کے کرتی تھی؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما شابہ آل محمد من خبز و آدام ثلاثۃ ایام، آل محمد نے کبھی لگاتار 3 دن تک روٹی اور سالن نہیں کھایا، روٹی اور سالن لگاتار 3 دن متواتر نہیں کھایا۔ تو یہاں بھی آل محمد کہا گیا کن کو؟ بیویوں کو۔ تو گویا کہ جس طرح آپ کی اولاد آل ہے، اسی طرح آپ کی بیویاں بھی آل ہیں۔ اور ایک دفعہ حضرت مولانا رومی مسلمی میں آپ ایک مکالمہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو رفت در خانہ رسول درمیان صدیقہ و زہرا بطول، ایک دن رسول اللہ کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ اور فاطمہ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اے اماں جان میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے فضیلت والی ہوں۔ کیوں فضیلت والی ہوں؟ اس لیے کہ میں محمد رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہوں، میں محمد رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہوں، اور آپ ابو بکر صدیق کے جسم کا ٹکڑا ہے، لہذا صدیق اور مصدوق یعنی نبی اور امتی کا جو فرق ہے وہ واضح ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ تو محمد رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے، میں صدیق کے جسم کا ٹکڑا ہوں، اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا پھر اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں جو رکھا ہوگا وہ اسے عطا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گی، لیکن دونوں کا جنت میں جانا الگ الگ ہوگا۔ جب تو جنت میں جائے گی انگلی علی کی ہوگی، ہاتھ تیرا ہوگا، اور جب میں جنت میں جاؤں گی ہاتھ انگلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور ہاتھ میرا ہوگا۔ اب تو بتا کہ فضیلت کس کی ہے؟ کیا اس کی جو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے یا جو علی کے ساتھ رہے؟ بھائیو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ہجرت کی رات وہ رسول اللہ کے بستر پہ سوئے تو ان کا مقام اونچا ہو گیا۔ وہ بیویاں جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوتی رہی، کیا ان کا مقام تو کم ہے؟ اس لیے اپنی زبانوں کو ان کے خلاف نہ کھولو، ان کا احترام کرو، کیونکہ جو حلال کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنی ماں کا احترام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.